ساتھیوں، ہم اور آپ اپنے اس ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم مجسم کی یاد میں یہاں پہ جمع ہوئے. ہماری آپ کی زندگی پوری گزر جاتی ہے، لیکن کامیاب زندگی کے لمحات وہی ہوتے ہیں جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا کرتے ہیں. ہماری آپ کی زندگی وہی ہے جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی یاد کرتے ہیں. ایک بادشاہ نے سپہ سالار کو حکم دیا کہ ہمیں فلاں شہر کو فتح کر کے دے دیجیے. سپہ سالار نے کوشش کی، کئی دنوں تک جنگ آزمائی کی اور ایک اس نے اس شہر کو فتح کر لیا اور بادشاہ کو حکم دیا اس شہر کا معائنہ کرنے کے لیے آئیے. وہ بادشاہ اس شہر کا معائنہ کرنے کے لیے آتا ہے، وہاں کے باغات دیکھتا ہے، وہاں کی نہروں کا جائزہ لیتا ہے، وہاں کے محلوں کو دیکھتا ہے، وہاں کے باغات کو دیکھتا ہے اور آخر میں وہاں کے قبرستان کا رخ کرتا ہے. قبرستان میں عجیب و غریب منظر کو دیکھتا ہے کہ ہر قبر پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، جس تختی پہ اس مردے کی عمر لکھی ہوئی ہے. تو کسی کی 2 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی 1.5 سال لکھی ہوئی ہے اور کسی کی 3 سال لکھی ہوئی ہے. وہ بادشاہ یہ قبروں پہ لکھی ہوئی عمر کو دیکھ کے حیرت میں ڈوب جاتا ہے. وہاں کے بوڑھے تجربہ کار شخص کو بلاتا ہے کہ ہم نے آپ کے شہر کا معائنہ کیا، ساری باتیں ہم کو سمجھ میں آ گئی، لیکن تمہاری قبروں پہ لکھی ہوئی یہ عمریں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. کیا آپ کے یہاں لوگوں کی زندگی نہیں ہوا کرتی ہے؟ اس بوڑھے شخص نے کہا جو کہ تجربہ کار تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ قبر کی منزل ہے اور یہاں وہی چلے گا جو انسان سچائی کا ساتھ دے کر کے آیا ہوگا. میں مانتا ہوں کہ یہاں کے رہنے والوں کی عمریں کسی کی 60 سال ہوئی ہے، کسی کی 70 سال ہوئی ہے، کسی کی 80 سال ہوئی ہے، کسی کی 100 سال ہوئی ہے. لیکن جب کیلکولیٹ کرتے ہیں اور حساب لگاتے ہیں کہ 70 سال کی زندگی میں اس نے اللہ کا ذکر کتنا کیا ہے، رسول اللہ کا ذکر کتنا کیا ہے، تو کسی کے 3 سال نکلتے ہیں، کسی کے 1.5 سال نکلتے ہیں، کسی کے 2 سال نکلتے ہیں. کہ بادشاہ سلامت یہاں وہی زندگی مانی جائے گی جو اللہ اور رسول کی یاد میں. تو آج ہم اور آپ جو بھی یہاں پہ ذکر کریں گے انشاءاللہ ہمارے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا. میرے دوستو عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. آدم علیہ السلام سے انسانی نسل کا سلسلہ آگے بڑھا. جب یہ سلسلہ وسیع ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے اور اس میں گمراہی پھیلتی ہے تو اللہ اپنا رسول بھیج دیتا تھا. اللہ اپنا کوئی نبی بھیج دیتا تھا جو لوگوں کو راہ راست پہ لاتا تھا، جو لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتا تھا. میرے دوستو عزیز ساتھیوں، حضرت شیخ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا. حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، 950 سال تک آپ نے تبلیغ کی، مگر چند لوگوں کے سوا پوری قوم آپ پہ ایمان نہ لائی اور آپ کے دشمن ہوئے، آپ کو مارا، آپ پہ ظلم کیا. ایک مرتبہ اس قدر آپ کو مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کو مردہ سمجھ کے لوگ آپ کے گھر کے اندر پھینک آتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام جب ہوش میں آتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں. میرے دوستو عزیز ساتھیوں، جب اللہ کی جانب سے وحی آ گئی کہ اے نوح پیغمبر اب آپ پر کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے اور ایسا کیجئے ایک کشتی کو بنائیے. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ساگوان کا باغ لگا رکھا تھا جس کو 100 سال لگے ہوئے تھے. آپ نے اس ساگوان کے درختوں سے ایک کشتی تیار کی اور اس کشتی کے 3 حصے کیے. نیچے کا حصہ پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے رکھا اور بیچ کا حصہ گھریلو جانوروں کے لیے رکھا اور سب سے اوپر کا حصہ مومنوں کے لیے رکھا. میرے دوستو عزیز ساتھیوں، غیر مسلم آتے تھے جو ظالم تھے، جو آپ پر ظلم کرتے تھے، وہ آتے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے. اے نوح، یہاں تو پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے، آپ یہ کشتی کس لیے بنا رہے ہو؟ کیا یہ خشکی پہ کشتی چلاؤ گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرا مذاق نہ بناؤ، جب اللہ کا عذاب آئے گا تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. میرے دوستو عزیز ساتھیوں، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا
ہے تو نور سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے. رب نوح علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ مخلوق میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا کشتی میں بٹھا لیجیے گا. حضرت نوح علیہ السلام پوری مخلوق سے ایک جوڑا چنتے ہیں اور کشتی میں سوار کر لیتے ہیں. پھر اللہ آسمان کو حکم دیتا ہے 40 دن تک مسلسل بارش ہوتی ہے. اس کے بعد زمین کو حکم دیتا ہے زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگتے ہیں. پوری دنیا یہاں تک کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب جاتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام 6 مہینے تک کشتی میں بیٹھے تیرتے رہتے ہیں اور جب خانہ کعبہ کے قریب سے گزرتے ہیں تو خانہ کعبہ کے 7 مرتبہ چکر بھی وہ کشتی لگاتی ہے اور پھر جودی پہاڑ سے جا کر کے یہ کشتی رک جاتی ہے. وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے کہ جودی پہاڑ کے دامن میں ایک نئی دنیا پھر سے آباد کیجیے تاکہ انسانوں کا سلسلہ پھر سے آگے بڑھے. اس بستی کو بساتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور اس کا نام سمانین رکھتے ہیں یعنی 80 لوگ تھے جو آپ کو ایمان لائے تھے. پھر وہیں سے پھر دنیا آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد جب گمراہی ہوتی ہے جب لوگ اللہ سے بغاوت کرتے ہیں اللہ اپنا کوئی رسول بھیج دیتا ہے, اللہ اپنا کوئی نبی بھیجتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام آئے, حضرت یوسف علیہ السلام آئے, حضرت ایوب علیہ السلام آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. یہ تمام انبیاء کرام آتے رہے اور اللہ کے دین کی جانب لوگوں کو بلاتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھا لیے گئے تقریباً 550 سال کا ٹائم ایسا گزرتا ہے جس میں کوئی اللہ کا نبی نہیں آتا ہے, اللہ کا کوئی رسول نہیں آتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں جب کسی بستی میں اگر 1 سال تک اللہ کا نبی نہیں آتا تھا تو وہاں کا ماحول خراب ہو جایا کرتا تھا. اگر چند دنوں تک کوئی اللہ کا نبی نہیں آتا تھا تو وہاں کا ماحول خراب ہو جاتا تھا. آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ 550 سال گزر گئے ہیں اللہ کا کوئی نبی نہ آیا ہو, اللہ کا کوئی پیغمبر نہ آیا ہو تو کیسا ماحول ہو گیا ہوگا, کیسا ماحول ہو گیا ہوگا, کس طریقے سے لوگ اللہ سے دور ہو گئے ہوئے. آپ نے بارہا سنا ہوگا محفل ملا شریف میں کہ انسانوں نے اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیا تھا. کوئی درختوں کی پوجا کر رہا تھا, کوئی پہاڑوں کی پوجا کر رہا تھا, کوئی دریاؤں کی پوجا کر رہا تھا, کوئی جانوروں کی پوجا کر رہا تھا. میں دوستو عزیز ساتھیوں یہ ساری دنیا ایک ظلم کا گہوارہ بن چکی تھی. کہیں اللہ کا کوئی نام لیوا نہیں تھا. مگر میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی اخیر میں ہمارے آپ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مکہ شریف کی دھرتی پہ جناب آمینہ کے پیٹ مبارک سے اور عبداللہ کے صلب مبارک سے اللہ تبارک و تعالی کو پیدا فرماتا ہے اور وہیں سے دنیا کے اندر بدلاؤ آنا شروع ہوتا ہے. دوستو عزیز ساتھیوں پیغمبر اسلام جب پیدا ہوئے تو حضرت آمینہ فرماتی ہے خرجت منی نور وضاعت بھی قصور الشام کہ مجھ سے ایسا نور نکلا جس سے میں نے ملک شام کے محلوں کو دیکھ لیا. میں دوستو ایران کے اندر ایک آگ جل رہی تھی جس کو کئی سال ہو گئے تھے کبھی آگ بجھی نہیں تھی. جب پیغمبر اسلام دنیا میں جلوہ فرما ہوتے ہیں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے, کسرا کے کنکرے گر جاتے ہیں, دنیا کے اندر تمام ماحول بدلا ہوا نظر آتا ہے. مگر میں دوستو آپ نے کبھی غور کیا, آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو آپ سے پہلے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے, وہ گل و لالا کی زمین میں تشریف لائے, وہ نہروں کی زمین میں تشریف لائے, وہ موسموں کی زمین میں تشریف لائے. آپ سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے وہ فلسطین کی زمین میں تشریف لائے. فلسطین ملک ایسا ہے جہاں پھل بھی ہے, جہاں موسم بھی ہے, جہاں کی زمین بھی نرم ہے, جہاں انسانوں کے دل بھی نرم ہے. میرے دوستو عزیز ساتھیوں اور جب زمین نرم ہوا کرتی ہے, جب موسم اچھا ہوا کرتا ہے تو وہاں کے بسنے والوں کے دل بھی نرم ہوا کرتے ہیں. ان کو اللہ کی طرف بلانا بہت آسان ہوا کرتا ہے. لیکن ہمارے آپ کے نبی پتھروں کی زمین میں تشریف لائے, پہاڑوں کی زمین میں تشریف لائے, ایسی زمین میں تشریف لائے کہ دل بھی پتھر کے ہیں, ہاتھوں میں بھی پتھر ہیں, گھر بھی پتھر کے ہیں اور پوجا بھی پتھروں کی جا رہی ہے. ایسے ماحول میں پیغمبر اسلام کو حکم دیا جا رہا ہے ان پتھر دلوں کو خدا کی توحید کا درس دینا ہے, ان پتھر دلوں کو اللہ کی معرفت دینا ہے, ان پتھر دلوں کو برابری کا احساس دینا ہے, ان پتھر دلوں کو بلند کرنا ہے اور آسمان کے ستاروں سے اونچا اٹھا دینا ہے. دنیا نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے چند سال کے اندر ان پتھر دلوں کو بلند کیا اور آسمان کے ستاروں سے اونچا کر دیا. یہ دور جہل کا وقت کہ دل دماغ پتھر نبی سے ملتے رہے, آئینے میں ڈھلتے رہے.
دوستو عزیز ساتھیو، یہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد سارا ماحول بدل جاتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان آپ سے فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو۔ میرے پیغمبر اسلام کی ذات مبارک سے ہر انسان نے فائدہ اٹھایا۔ کوئی شخص اعتراض کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے کہ بھائی یہ پیغمبر صرف مسلمانوں کے ہیں تو اس کا فائدہ صرف مسلمانوں کو ملنا چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہمارے پیغمبر صرف مسلمانوں کے لیے پیغمبر نہیں ہے بلکہ تمام مخلوق کے لیے پیغمبر بن کے آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں ارسلت للخلق کافۃ، میں تمام مخلوق کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ میرے دوستو اگر تیرا سوال میں پرخ لوں، اس کا جواب دے دوں تو بتا تو کیا کہے گا؟ اس نے کہا اس کا جواب دے کر کے دکھلائیے گا۔ میں نے کہا سن، ایک گلاب کا پودا ہے، اس گلاب کے پودے کو ایک انسان نے زمین کا سینہ چاٹ لیا اور اس گلاب کے پودے کو زمین کے سینے میں بے بس کر دیا۔ کچھ دنوں تک اس گلاب کو دیکھ بھال کرتا ہے۔ میرے دوستو عزیز ساتھیو، شبنم اس کو وضو کراتی ہے، بارش کو سیراب کرتی ہے اور ہوائیں اس کو جھولا جھلاتی ہیں۔ چند دنوں کے بعد جب یہ گلاب کا پودا بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خوبصورت گلاب کا پھول آتا ہے۔ وہ انسان چاروں طرف سے اپنے گلاب کے پودے کو بند کر دیتا ہے اور ایک تختی لگا دیتا ہے، میرا گلاب کے پودے کو کوئی برباد نہ کرے، میرے گلاب کے پھول کو کوئی تہس نہس نہ کرے، یہ میرا گلاب ہے، بڑی محنت سے میں اس کو پروان چڑھایا ہے۔ مگر میرے دوستو وہ انسان گلاب کے پاس جانے سے رک سکتا ہے، گلاب کے پھول کو توڑنے سے رک سکتا ہے، وہ گلاب کے پودے کو پابند سلاسل کر سکتا ہے۔ مگر مجھے یہ بتاؤ کہ جب باتیں بہاری چلے گی، جب ہوا کے جھونکے آئیں گے اور کوئی انسان جب وہاں سے گزرے گا تو کیا گلاب کی خوشبو اس کو پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ یقیناً جو بھی انسان وہاں سے گزرے گا اس کو گلاب کی خوشبو پہنچے گی۔ بلا شبہ پیغمبر اسلام مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، لیکن جب نبی کی اخلاق کی خوشبو پہنچی تو دنیا کے ہر انسان نے آپ سے فائدہ اٹھایا اور اپنے کریکٹر کو بہتر بنایا۔